یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی ہے، یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو آپ؟ کون سی برابری؟ کہا بہت ساری پابندیاں ہیں، اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھماتے پھراتے، تم عورتوں کو پابند رکھے ہو۔ اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو، 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہو۔ ابھی تو ہم نے ایک ہی کیا ہے، پھر بھی ان کو تکلیف ہے۔ 4 کی اجازت اسلام نے، تو اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو، ایک کمرے میں قید رکھتے ہو، اور یہی مغربی تہذیب کے دل دادا کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں، آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں چلے گی۔ ہر جگہ یہ چل رہا ہے آج، اور یہ لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر یہ سختی کی ہے، ان کو برابری کا درجہ نہیں دیا ہے۔ کون سی برابری تم چاہتے ہو؟ کون سی برابری؟ یہ صرف جسم کے خواہش مند لوگ عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناچنے والی چیز ہے، عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے کھانے والی چیز ہے، اس کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے، تم اس کو برابری سمجھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان ماؤں اور بہنوں سے، تم ان کی برابری کو پسند کرتے ہو یا پھر اسلام نے جو تمہیں برابری دی ہے وہ کیا ہے؟ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو سنو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو شادی کر کے دیا، اس کو قیامت کے دن جنت میں لے جانا میرا ذمہ ہے، میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کے لیے جس عرب نے دفنایا تھا اس جگہ میرے آقا نے اعلان کیا۔ تم کہتے ہو اسلام ان کے اوپر سختیاں کرتا ہے۔ یونان جو اس وقت کا بہت سپر پاور رہا ہے، عورتوں کے حق میں وہ لوگوں کا کیا خیال تھا؟ آج بھی پوچھ کر کے بتائیں مجھ کو۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے سب کے ساتھ جینے والی مخلوق نہیں، اسے 5 زنجیریں پہناتے تھے، 2 ہاتھ میں، 2 پیروں میں، گلے میں۔ اس کی نشانیاں آج بھی عورتوں کے پاس باقی ہیں، لیکن شکل بدل گئی ہے۔ دونوں ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، دونوں پیروں میں پائل ہیں، اور گلے میں نیکلیس بھی ہے نا۔ وہ 5 زنجیریں پہنا کر بازار میں لاتے تھے عورت کو۔ یہ یونان اس وقت کا ترقی یافتہ ملک، ان کی کتابیں مشہور تھی، اور اسلام نے ان 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے زیور بنایا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے ان عورتوں کے ساتھ؟ اگر یہ ایام حیض میں ہوتی، یہ فطرت ہے نا عورت کی، ہر مہینے وہ ناپاک ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جسمانی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ ہر مہینے ان کے جسم سے فاسد خون کا مادہ نکل جاتا ہے۔ ان ایام میں چھوت اچھوت والے معاملات عورتوں کے ساتھ کرتے، جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے، ان کے بیل اور بکریاں باندھی جاتی تھی، وہیں عورتوں کو بھی رکھا جاتا تھا جب تک وہ عورتیں پاک نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ کرتے تھے، مکہ میں بھی، مدینے میں، اور عرب کے جو یہودی تھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی یہودیوں کے ہاں کچھ جو آرتھوڈکس ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کو چھوتے تک نہیں ان ایام میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ناپاک ہے کہ چھو لوں تو اپشگن ہو جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے برابری نہیں دی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ انسانی فطرت کے اعتبار سے عورت کو اللہ نے یہ چیز دی ہے، اگر یہ اسے ہر مہینے آتی ہے تو صرف نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ اس کے لیے منع ہے، باقی یہ تمہارے ساتھ اٹھ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، مل سکتی ہے، ایک ساتھ رہ سکتی ہے، ایک برتن میں کھا سکتی ہے، ایک گلاس میں پی سکتی ہے، کبھی اس کے برتن کو
यहूदियों ने उनके बर्तनों को, गिलास को सब अलग कर दिया था इन अय्याम में। फिर तुम आज दावा कर रहे हो कि इस्लाम ने औरतों को दबा कर रखा है। इस्लाम ने हकीकत में औरतों की इज्जत को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ आती है बात, ये इनको छुपा करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमने देखा है। अब इसका जो फैक्ट है वो मैं बताऊं, अकली दलील के एतबार से भी। जज्बाती बातें बहुत हो जाती हैं, वो कीमती हैं, इसलिए हम उनको छुपा कर रखते हैं।